نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جزا اللہ ان سیدنا محمدا ما هو اہلہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم پہلو غربا اور مساکین، بے بس اور لاچار افراد کی مدد کرنا ہے۔ یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ پوری کوشش اور جد و جہد کے باوجود کچھ لوگ زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بہت مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ یہ اختلاف مراتب خدائی نظام کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے تجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے اسی طرح تو بھی اللہ کے بندوں پہ احسان کیا کر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لاچار اور بے بس انسانوں کی مدد کرنے کو اپنی پوری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دی۔ آپ نے اس فکر کی بھی ترویج و اشاعت کی اور عملی طور پر بھی غربا اور مساکین کی مدد کو آخری حد تک اپنایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو کسی مسلمان کے دکھ کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دکھوں میں سے اس کے دکھ دور کرے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کا مداوع کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثابت قدم رکھے گا جو مظلوم اور بے بس انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مشا مع المظلوم بعینہ ثبت اللہ قدمیہ یوم تزل الاقدام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے اس وقت ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، اور کسی دکھی انسان کو خوش کرنا اور کسی بے بس انسان کی مدد کر کے اس کی فرحت کا سامان کرنا
اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے محبوب عمل کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے. یعنی جو بندہ کسی انسان کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی غربا اور مساکین کی مدد کیا کرتے تھے، اور نبوت کے اعلان کے بعد تو آپ نے بے بس اور کمزور انسانوں کی مدد کو اور ان کی دستگیری کو ہی گویا اپنی زندگی کا بہت بڑا مقصد بنا لیا تھا. جیسا کہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی غربا پروری اور بے بس انسانوں کی مدد کرنا. نبوت کے اعلان سے پہلے جب ایک مرتبہ ایک تاجر مکہ مکرمہ میں آیا، اس سے عاص بن وائل نے سامان تجارت خریدا لیکن قیمت ادا نہ کی. اس تاجر نے اپنے حلیف قبائل سے مدد طلب کی لیکن کسی نے اس کی نہ سنی. پھر وہ جبل بو قبیس پر چڑھا اور بلند آواز سے اشعار پڑھ کر اپنی مظلومیت کی داستان لوگوں کو سنانے لگا. یہ صورتحال دیکھ کر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ انہوں نے قریش کے قبائل کو جمع کیا. یہ اجتماع عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا. کھانا کھانے کے بعد سب نے یہ عہد کیا کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے اور جب تک اسے اس کا حق نہیں دلائیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اس معاہدہ کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. پھر انہی نوجوانوں نے اس تاجر کو اس کا حق دلایا اور انہوں نے غربا پر ہونے والے ظلم کا تدارک کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدہ حلف الفضول میں شریک تھے. یعنی جو لوگ غربا کو ان کا حق دلانے کے لیے اٹھے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں اپنی کم عمری کے باوجود شریک تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابن جدعان کے گھر میں جس معاہدہ میں شریک تھا، اگر اس میں شرکت سے منع کرنے پر مجھے سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے دیا جاتا تو میں اسے قبول نہ کرتا. آج بھی اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو اور مجھے اس میں شرکت کی دعوت دی جائے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے قبل بھی ہمیشہ غربا کو ان کا حق دلایا، مساکین کی مدد کی اور لاچار اور بے بس لوگوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. ایک مرتبہ ایک تاجر مکہ مکرمہ میں آیا، اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی.
کسی امیر تاجر نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ بیٹی واپس لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ وہ اسی پریشانی میں تھا کہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ آپ نے قریش کے نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اس تاجر کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے چند نوجوان کعبہ شریف کے پاس جمع ہوئے اور سب نے مل کر یہ حلف اٹھایا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے یہاں تک کہ وہ ظالم سے اپنا حق واپس لے لے، اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس حلف سے اس کے بغیر ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مظلوم غنی ہے یا امیر۔ پھر انہوں نے حجر اسود کو پانی سے دھو کر اس پانی کو پیا، یعنی اپنے اس حلف کی گویا کہ تجدید کی اور اس میں مزید پختگی پیدا کی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوجوان ساتھیوں کو ہمراہ لے کر اس ظالم تاجر کے گھر گئے، اس کے مکان کا گھراؤ کر لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بچی کو عزت و وقار کے ساتھ واپس کر دے۔ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو اس نے بچی اس کے باپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بے بس اور لاچار انسان کی مدد کر کے یہ واضح کر دیا کہ دکھی انسان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے، اور یہ دین کی پکار پر لبیک کہنا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک تاجر سے ابو جہل نے سامان خریدا اور پھر پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، کسی نے اس کی بات نہ سنی، اور پھر لوگوں نے تمسخر کے انداز میں کہا کہ تم محمد بن عبداللہ کے پاس جاؤ، وہ اگر تمہارے ساتھ جائیں گے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ تو وہ آپ کے پاس آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل کے گھر پہنچ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا محمد ہوں، باہر آؤ۔ وہ باہر آ گیا اور خوف سے اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ وہ خدائی نصرت تھی جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شریک حال ہوا کرتی تھی۔ جب آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے فوری طور پر وہ اس کی رقم اسے لا کے دے دی، اور وہ شخص خوش ہو کر اپنا مال لے کر چلا گیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اور یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے، کسی مظلوم کی مدد کرنا، کسی لاچار کی دستگیری کرنا، کسی بے بس کے کام آنا، کسی دکھی کے دکھ کو بانٹنا، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا ہے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گا، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کی مشکل حل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، تو اس کا یہ عمل اللہ کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اس سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مظلوم کی مدد کرنے کی تلقین فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اتق دعوت المظلوم
فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی دعا سے بچا کرو کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد بڑے بڑے شہروں کو فتح کرو گے اور ان کے بازاروں میں اپنی مجالس سجاؤ گے۔ جب ایسا ہو جائے تو سلام کا جواب دینا، اپنی نظروں کو پست کرنا، وَعِینُ المظلوم اور مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا فہم نصیب فرمائے اور سیرت منورہ کے نور سے ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔